الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ لوگوں کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا کو اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دن رات ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئیے کچھ اسباب پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، حرام کمائی اور ناپاک رزق کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ ایک شخص لمبے سفر کرتا ہے، گرد و غبار میں آٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر روزی حلال نہ ہو، سود، رشوت، جھوٹ یا دھوکہ سے کمائی ہو تو دعا قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں میں ڈوب جانا۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب انسان نافرمانی، بے حیائی، جھوٹ، غیبت اور گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کی دعا روک لی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے تحجب الدعاء بالذنوب، گناہوں کی وجہ سے دعا رکی رہتی ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے دعا رکی رہتی ہے۔ نمبر 3، جلد مایوس ہو جانا، یعنی وہ جلد مایوس ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور کہے میں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی، یعنی دعا کے قبول ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، کبھی دنیا میں فوراً اثر ظاہر ہوتا ہے، کبھی کچھ وقت بعد، اور کبھی آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 4، غفلت اور دل کی غیر حاضری کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ غافل اور لاپرواہ دل سے کی گئی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم اکثر زبانی کلمات دہراتے ہیں لیکن دل دعا میں حاضر نہیں ہوتا، نہ یقین ہوتا ہے، اسی لیے اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ظلم اور دوسروں کا حق کھانا۔ حدیث میں آیا ہے اتقوا دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب،
مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا مال کھایا ہو یا کسی کا حق دبایا ہو تو وہ ہماری اپنی دعائیں بھی رکی رہتی ہے۔ نمبر 6، حرام چیزوں سے بے پرواہی اور ترک فرض عبادات۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا اور پھر دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحمت کا دروازہ اطاعت سے کھولتا ہے، نافرمانی سے نہیں۔ نمبر 7، دعا میں شرط لگانا یا بے صبری کرنا۔ کبھی لوگ دعا میں شرط لگاتے ہیں، یا اللہ یہ کام کر دے ورنہ میں یہ کروں گا۔ یہ دعا کا ادب نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی سے مانگنا جائے، اس کی مرضی پر جو چھوڑ دیا جائے۔ دعا کی قبول ہونے کی حکمت کیا ہے؟ یاد رکھے کہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ نمبر 1، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت میں بہتر اجر کے طور پر ملتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعا قبول نہ ہونے کی بڑی وجوہات ہمارے گناہ، حرام کمائی، جلد بازی، دل کی غفلت اور نافرمانی ہے۔ اگر ہم حلال رزق اختیار کریں، دل سے دعا کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور صبر کے ساتھ مانگیں تو انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب عطا فرمائے، آمین ثم